شانی اور رومان کو ایڈونچر کا بے حد شوق تھا۔ انہوں نے شہر سے دور ایک جنگل کے بارے میں سنا تھا، ایک ایسا جنگل جو دن میں عام مگر رات کو خطرناک ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے تھے سورج ڈوبنے کے بعد وہاں مت جانا۔ شانی ہنس دیا، یہ سب ڈرونی کہانیاں ہیں۔ شام ڈھلنے سے پہلے شانی اور رومان بیگ اور ٹارچ لے کر جنگل میں داخل ہو گئے۔ راستہ تنگ تھا، درخت لمبے اور خاموش، سب کچھ بالکل نارمل لگ رہا تھا۔ اچانک سورج ڈوب گیا، اندھیرا پھیل گیا اور جنگل جیسے جاگ اٹھا۔ درخت پہلے سے زیادہ اونچے لگنے لگے، پتے ہلنے لگے، حالانکہ ہوا نہیں تھی۔ رومان گھبرا گیا اور شانی ہوشیار ہو گیا۔ اچانک درختوں سے سرگوشیاں آنے لگے۔ رومان نے کانپتی آواز میں کہا، شانی، کسی نے میرا نام لیا ہے۔ شانی نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ درختوں کے سائے چہرے جیسے لگنے لگے۔ چلتے چلتے وہ رک گئے۔ جس راستے سے وہ آئے تھے وہ غائب ہو چکا تھا۔ چاروں طرف دھند تھی، درخت قریب آتے محسوس ہو رہے تھے۔ دونوں کے چہروں پر خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ اچانک ایک درخت کے تنے سے انسانی شکل ابھری، آنکھیں سیاہ، چہرہ خالی۔ درخت گرجدار آواز میں بولا، جو رات میں آیا وہ صبح نہیں دیکھتا۔ رومان خوف سے جم گیا۔ شانی کے ہاتھ سے ٹارچ کانپنے لگی، زمین ہلنے لگی، درختوں کی جوڑیں سانپوں کی طرح رینگنے لگے اور ان کی طرف بڑھنے لگے۔ شانی نے رومان کا ہاتھ پکڑا اور دونوں جان بچا کر بھاگنے لگے۔ پیچھے سے قدموں کی آوازیں تھیں مگر کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اچانک رومان رک گیا، اس کی آنکھیں خالی ہو گئیں، چہرہ بے جان۔ وہ آہستہ بولا، شانی، یہ جنگل ہمیں چھوڑنا نہیں چاہتا۔ شانی نے اسے ہلایا مگر رومان جیسے کسی اور کے قبضے میں تھا۔ ایک لمحے میں رومان غائب ہو گیا۔ شانی چیخ اٹھا، اس کے سامنے صرف ایک درخت تھا جس کے تنے پر نیا چہرہ بن چکا تھا۔ رومان کا چہرہ۔ صبح ہوئی، جنگل پھر خاموش تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ شانی اکیلا جنگل سے باہر نکلا، بال سفید، آنکھیں خالی، روح ٹوٹی ہوئی۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں وہ جنگل رات کو زندہ ہو جاتا ہے اور جو وہاں کسی کو کھو دے وہ کبھی مکمل واپس نہیں آتا۔